Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. First of all, I would like to Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. This is me, Mr. Nurullah, your friend. How are you, friends? Hopefully, everyone will be feeling good. دوستو تو آج میں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لایا ہوں کہ برصغیر میں اہل یورپ کی آمد کیسی ہوئی. اس میں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کس طرح جو ہے برصغیر میں انٹر ہوئی اور انہوں نے انگریزوں نے یہاں پر جو ہے تجارتی مراکز قائم کیے. جی تو دوستو، برصغیر میں 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں نیا بحری راستہ دریافت کرنے کے بعد یورپی اقوام نے برصغیر کے سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھایا. اب انہوں نے کیا کیا؟ فائدہ اٹھایا. برصغیر میں سیاسی انتشار تھا تو انہوں نے یہاں پر برصغیر میں حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھے. دوستوں یاد رکھیں، برصغیر جو ہے تجارت کرنے کے لیے اور خاص کر سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتی تھی. اس ملک کی مصنوعات، یہاں کی زرعی اجناس، گرم مسالے، یعنی یہ جو تھے ہر ملک میں اس کی بڑی مانگ تھی، ڈیمانڈ تھا. جن اقوام نے بھی اس خطہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے، یعنی برصغیر کے ساتھ تعلقات قائم کیے، وہ دنیا کی امیر ترین اقوام میں شمار ہونے لگے. سکندر اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. سکندر اعظم پہلا یورپی حکمران تھا جس نے برصغیر میں قدم جمایا. اگرچہ یہ تعلق عارضی ثابت ہوا، لیکن اس سے مشرق و مغرب کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہوا. طلوع اسلام کے بعد یہ تجارت زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی. جب اسلام عروج پر آیا، یعنی اسلام نے ترقی کی، تو یہ جو تجارت تھی یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی رہی. اب قدیم زمانے میں مشرق و مغرب کے درمیان تجارت بری اور بحری راستوں سے ہوتی تھی. خشکی کا راستہ برصغیر سے نکل کر کابل اور قندھار کے راستے سے ہوتا ہوا ایران جاتا تھا، پھر وہاں سے دمشق اور سکندریہ چلا جاتا تھا. جنوبی برصغیر کی بیرونی تجارت زیادہ تر بحری راستے سے ہوتی تھی. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ چونکہ اب یہاں پر دوسری بات ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں اس ٹاپک کی طرف بھی. یہ جو بحری راستہ تھا، نیا بحری راستہ، یہ پرتگیزیوں نے دریافت کیا تھا، بنایا تھا یہ راستہ، بحری راستہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ ہم نے پہلے بنایا ہے تو برصغیر میں تجارت کا سلسلہ بھی ہم پہلے شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے تجارت کا سلسلہ سب سے پہلے برصغیر میں پرتگیزیوں نے شروع کیا، اور کم و بیش آئی تھنک 1 صدی تک اس پر ان کی اجارہ داری قائم رہی، یعنی وہاں پر وہ قدم جمائے رکھے 1 صدی تک. 16ویں صدی کے آخر میں پرتگیزیوں کو زوال آنا شروع ہوا. اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پرتگیزیوں کا زوال ہو گیا. اب آتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف. 16 صدی کے آغاز میں، ٹھیک ہے،
برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی. یہ کمپنی یاد رہے انگریزوں کی تھی. اب یہ کمپنی جب قائم ہو گئی تو مشرقی تجارت کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہاں پر شروع ہو گیا؟ برصغیر میں. اچھا جی. 1608 میں کیپٹن ہاکنز نے کیا کیا؟ کیپٹن ہاکنز یہ انگریز تھا. شاہ انگلستان کا خط لے کر، انگلستان کا جو بادشاہ تھا اس کا خط اس نے لیا اور جہانگیر کے دربار میں آیا، اور انگریز کی جو کمپنی تھی اس کی تجارت کرنے کے لیے بہت سارے تجارتی مراحت حاصل کی. 1615 میں سر تھامس رو، جانتے ہوں گے، سر تھامس رو برطانوی حکومت کی سفیر کی حیثیت سے دربار جہانگیری میں حاضر ہوا. اب سوات، سولی پٹھم، بالاسور یہ 3 علاقے تھے اس وقت، اور بھی تھے لیکن یہ 3 اسپیشل جو امپورٹنٹ ہیں. یہاں پر انگریزوں نے تجارتی مراکز قائم کر لیے. یہ 3 علاقے تھے. کون سے؟ سوات، سولی پٹھم اور بالاسور. یہ علاقے تھے. یہاں پر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، انگریزوں کی جو کمپنی تھی، تجارتی مراکز انہوں نے یہاں پر قائم کیے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ پرتگیزوں نے سرکشی کی شاہجہاں کے دور میں. سرکشی کیا، انہوں نے سرکشی کی تو انہیں کچل دیا گیا. سرکشی کی تو ضروری بات ہے، سرکشی عام بات تو نہیں ہے، تو انہیں کچل دیا گیا. انگریزوں نے اس موقع سے فائدہ، اچھا انگریز اب بھی موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انگریز ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے. مکار ہم اسے کہتے ہیں انگریز کو. اب انگریز یہاں پر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور بنگال میں تجارتی مراکز قائم کی. یہاں سے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بنگال میں تجارتی مراکز انہوں نے قائم کی.